اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا ہے، ہر جگہ بیریکیڈز رکھے گئے ہیں، اور جو نیب کورٹ ہے، جو آزاد کورٹ ہونا چاہیے، جس میں لائرز کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ سکیں، عوام کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں، یہ نہ کوئی ملٹری کورٹ ہے، یہ نہ کوئی امریکہ کورٹ ہے، یہ نہ کا ان کیمرہ کورٹ ہے کہ اسلام آباد کی پولیس، اسلام آباد کا انتظامیہ نہ صرف میڈیا یا لائرز کو رکوائیں، لیکن نائک صاحب کو، فاروق نائک صاحب جو صدر زرداری صاحب کا لائر ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو جو نہ صرف ہمارا لائر ہے، پنجاب کا سابق گورنر ہے، سپریم کورٹ کا لائر ہے، دوسرے ملزمان کی جو لائرز ہیں جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں، ان کو پولیس نے مس ہینڈل کیا، ان کو کورٹ میں جانے نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج جو پروسیڈنگز تھی وہ دیر بھی شروع ہوئے اور انٹرپٹ بھی ہوئے، اور سارے طرف ہر ملزم کا لائر اس بات کا احتجاج کر رہا تھا، کسی پہ حملہ ہوا تھا، کسی کو دھکا لگا تھا، کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ کیا یہ آزاد ریاست میں ہوتا ہے؟ پاکستان کے عوام سے، ان سپریم کورٹ کے وکلا سے کیا چھپانے کی کوشش کی گئی؟ آپ کا کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ کیا جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا آپ صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو؟ آج پاکستان کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ آج 17 اگست ہے، ہر جیالہ کو 17 اگست یاد ہے۔ 17 اگست مینگو ڈے ہوتا ہے، اور 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق جو اس ملک پہ ایک آمر کا راج چلا رہا تھا، وہ اس کا آخری دن تھا۔ اور آج جو ہائیبریڈ ریجیم چل رہا ہے، جو کٹ پتلی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے، اس ہائیبریڈ ریجیم کا بھی اینڈ ہونا ہے۔ یہ بھی جعلی جمہوریت نہیں چلے گا، یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا، جہاں آپ سمجھتے ہو کہ وزیر اعظم کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے، میڈیا کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے، ججز کو، نیب ججز سے لے کے پتہ نہیں کون سے حد تک ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے، اور اپوزیشن پہ دباؤ ڈال کے نیب کے تھرو یا کیسز کے تھرو دباؤ ڈال کے ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کا یہ کوشش ناکام ہوگا۔ میں باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتا ہوں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یحییٰ خان کا قیامیت کا مقابلہ کیا، ضیاء الحق کا آمریت کا مقابلہ کیا، مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا، اور آج بھی اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں، ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کریں، ہم بھی مانیں کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو، ہم بھی مانیں کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو، ہم بھی مانیں کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو، لیکن ہم کل بھی ان دباؤ میں نہیں آئے، آج بھی ان دباؤ میں نہیں آئے، اور کل آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ میرا موقف چاہے وہ 1973 کی آئین پہ ہو،
ون یونٹ کے خلاف ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ پہ ہو، چاہے وہ جمہوری حقوق پہ ہو، انسانی حقوق پہ ہو، اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ ہو، ہم آپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنا موقف نہیں چینج کریں گے۔ اور میں آج پھر سے پاکستان کے عوام کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کے میڈیا کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو، ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے، انسانی حقوق پہ، جمہوری حقوق پہ اور اس ملک کے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے۔ تھینک پروسیکیوٹر کا جو رویہ تھا وکلاء کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو زبان استعمال کی، کیا اس کی کوئی تاریخ؟ جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو پھر گالی پہ، ابیوز پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، فورس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ نے دونوں چیزیں دیکھی۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سپریم کورٹ کے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، انتظامیہ کی طرف اور پولیس کی طرف بدتمیزی کی گئی، اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے نیب کا لائر جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، جس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، وہ اپنا فیلو لائرز کو گالی دے رہا تھا۔ اگر یہی رویہ چلے گا، آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور کیس، یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اسی نیب کورٹ کا کسی اور جج کہتا ہے کہ گلوبل پینڈیمک ہے۔ صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ صدر زرداری صاحب کے انڈرلائنگ کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو ایگزیمپشن دیتے ہیں، وہ ویڈیو لنک سے آئے۔ دوسرا جج جو اسی کورٹ میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے اس کورٹ میں گلوبل پینڈیمک نہیں ہے، اس جج کے لیے کووڈ کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں تو صدر زرداری چاہے اس کے پاس انڈرلائنگ کنڈیشنز ہو، جہاں صدر زرداری کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو انڈرلائنگ کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپوز نہ کریں، اس کو زبردستی پیش کروائے جاتے ہیں، اور پھر آج کے دن پہ کیس بھی آگے نہیں چلاتے تاکہ ہم ایک اور دن پہ ایک اور رسک لیں اور صدر زرداری صاحب کو اگلی پیچی سے پھر سے ایکسپوز کریں۔ یہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہے ہیں، وہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا موقف سے نہیں ہٹتا ہوں تو میرے والد کے ساتھ، میرے پارٹی ورکرز کے ساتھ، میرے پارٹی کولیگز کے ساتھ انتقامی سلوک کیے جائے گا۔ لیکن میں اپنا وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، اور وقار صدی صاحب آپ میرے وٹنس رہیں گے کہ میں اپنا موقف پہ قائم ہوں۔ آج کا دن کا I don't know کیا خاص پیغام ہوگا، کچھ تو پیغام کسی کو تو دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج کا دن کا ہم اس طریقے سے تو ہم آج کے دن کے حوالے سے اتنا تو سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک اس ایشو کا، اس انسیڈنٹ کا، اس ثانیہ کا نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے، نہ کوئی فالو اپ ہوا ہے۔ آخر ایک پاکستان کا عامر جو وردی میں تھا، جو صدر کا کرسی پہ قبضہ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ امریکہ کا سفیر بھی ہو، دوسرے لوگ بھی ہو، اس کا تو آج تو 2020 ہے، آج تک آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ اگست 17 میں کیا ہوا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ ABC میں شرکت کریں گے، آپ کی میزبانی ہے۔ زرداری صاحب کی صدر کو جیل کاٹ چکی ہے، واقع آپ نے قائل کیا اس کے یہ صورتحال ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے آگے کیا صورتحال ہوئی، کیا انصاف کی توقع ہم کرتے رہتے ہیں اور امید ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم جو جمہوری قوتیں ہیں، ہم عدالتیں میں امید نہیں رکھیں گے، اگر ہم عدالتیں میں امید نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ ہم نے
ये जमहूरी पुरअमन रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना है। जहाँ तक इंसाफ का उम्मीद है, हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का, इसी अदालत से हमारा केस पेंडिंग है। रियासत पाकिस्तान का केस पेंडिंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस पेंडिंग है। मैं बतौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा का केस पेंडिंग है कि इस केस को सुनो, हमें इंसाफ दो। हमें उस केस में आज तक जो उम्मीदें थे वो पूरे नहीं हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस आज तक इन्हीं अदालतों के सामने है। इन्हीं अदालतों ने नोटिस ही नहीं किया कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि APS में भी मुल्ज़िम है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और दहशतगर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत से इल्ज़ाम हैं, वो चला गया है, वो निकल चुका है। किसी ने आज खुद को नोटिस नहीं लिया, किसी ने नहीं समझा कि APS के कातिल भाग चुका है, भगोड़ा बन चुका है। रियासत पाकिस्तान का तारीखी नाकामी है कि वो ना सिर्फ इस दहशतगर्द को ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते, वो APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कौन सा इंसाफ देंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी कठपुतली आमरीत का मुकाबला करेगी, ये कठपुतली और जाली हुकूमत नहीं चलेगी। फारूक एच नाइक को अदालत नहीं जाने दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत में वकला और आवाम को आज़ादी होनी चाहिए। हम पर दबाव है, धमकियाँ दी जा रही हैं, एहतसाब अदालत को आज़ाद होना चाहिए। क्या जज पर दबाव डालने की कोशिश की गई? क्या किसी आज़ाद रियासत में इस तरह होता है? आपको क्या खौफ है, क्या डर है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।